ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبتم من الاسباط، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز حضرت علامہ سید چاند میاں صاحب قبلہ کاظمی مدث اللہ العالی، آستان عالیہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ عرش مقام کے عظیم خادم حضرت سید عنبر چشتی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت علامہ سید نجیب میاں کاظمی ازہری، وہ جمیع علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پر سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں زہرا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج حضور سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سید شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر مبارک میں حاضر ہوں، اور آج کا عنوان ہے محسن انسانیت اور اہل بیت اطہار. اب یہ دونوں عنوان جو ہے اتنے طویل اور اس قدر وقت طلب عناوین ہیں کہ اگر ایک عنوان پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے زندگی ختم ہو، لیکن عنوان ختم نہ ہو. اور اہل الہ آباد کا شوق میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اور لیکن میں ڈر بھی رہا ہوں کہ آپ گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اگر میں بولوں گا تو آپ پتہ نہیں رہیں گے یا چلے جائیں گے. تو اس لیے کہ میرے لیے نہیں رکنا ہے، آپ کو جس کا ذکر ہے ان آقاؤں کے لیے رکنا ہے، ان آقاؤں کے لیے رکنا ہے. بہرحال میں انہی کے کرم سے کوشش کروں گا کہ اب چونکہ محسن انسانیت اور اولاد محسن انسانیت دونوں کو ساتھ میں بیان کرنا ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ یہ دونوں عنوان ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کا شور کریں گے تو ایسے شور میں گفتگو تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ یہ شور شرابے میں مناظرہ ہوتا ہے، تقریریں نہیں ہوتی. اگر آپ تقریر سننے کے لیے آئیں، ویسے میں کوئی مقرر ہوں بھی نہیں، اور اگر اتنے شور میں تو کوئی مقرر بھی نہیں بول پائے گا تو میں فقیر آدمی کیا بول پاؤں گا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ گفتگو کو سماعت کریں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کھڑے بھی ہیں تو کم سے کم کھڑے کھڑے سن لیں، لیکن سن لیں آپ. اور جتنی دیر تک آپ گفتگو سننے کے موڈ میں رہیں گے بس اتنی دیر میں بات کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ اصلاحی عنوان ہو، لوگ ہنس رہے ہو تو میں بولوں گا، لوگ رو رہے ہو تو بولوں گا، لوگ بیٹھے ہو تو بولوں گا، لوگ جا رہے ہو تو بولوں گا، اس لیے کہ واعظ و نصیحت ہے. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کروں تو اس وقت جب تک مجمع میرے ساتھ ادب سے رہے گا اتنی دیر تک میں بولوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. اگر 2 جملے میں بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو گفتگو 2 جملے میں بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اگر 2000 جملوں تک آپ میرے ساتھ رہے تو پھر بات 2000 جملوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں، اس لیے کہ ہمارے منہ میں زبان کس لیے ہے، ہمارے منہ میں زبان کس لیے ہے، ہمارے جسم میں جان کس لیے ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں اور ہم محشر میں اٹھیں گے کیوں؟ کوئی پاگل تھوڑی ہے. میرے امام اس فلسفے کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سناوے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد محسن انسانیت، پیغام اہل بیت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. زندگی کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور موت کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور قیامت میں اٹھنے کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اہل عقلوں کو اور زاہدوں کو کہہ دو تم حوروں کے لیے جنت کی طلب کرو، ہم تو دیدار یار کی. ارے زندہ باد، زندہ باد. لبیک. جنت سے پیار حوروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حور کا حسن کیا ہے اور حور کیا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے. اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو بھی نبی
مصطفیٰ ہے، جس میں مزار صدیق ہے، جس میں مزار فاروق ہے، جس میں مزار عثمان ہے، جس میں نجف شریف نہیں نجف اشرف ہے۔ ارے بابا سنی سارے شہروں کو شریف کہتا ہے، بغداد شریف، کربلا شریف، الہ آباد شریف، کالپی شریف، دیوا شریف، مہریرا شریف، لیکن نجف کو شریف نہیں بلکہ اشرف کہتا ہے۔ نجف اشرف، سب شریف ہیں اور نجف اشرف۔ شریف اور اشرف میں کیا فرق ہے یہ اہل علم جانتے ہیں، جیسے کبیر اور اکبر میں فرق ہے، جیسے عالم اور عالم میں فرق ہے، جس طریقے سے اللہ اکبر یہ معاملہ ہے اسی طرح سے نجف، اس لیے کہ مہریرا تو بیٹوں کا شہر، اجمیر بیٹوں کا شہر، کالپی بیٹوں کا شہر، اللہ اکبر منور شاہ الہ آبادی کی نسبت سے الہ آباد بیٹے کا شہر، بغداد بیٹے کا شہر، کربلا بیٹے کا شہر، لیکن اگر اس کو بھی شریف کہوں تو لوگ کہیں گے باپ اور بیٹے کا شہر برابر برابر، اور سنی اس کو شریف نہیں بلکہ اشرف کہتا ہے، نجف اشرف۔ بہرحال ابھی بات شروع ہوتی ہے، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو عرض یہ کر رہا تھا، جینا ان کے لیے، مرنا ان کے لیے۔ بیدم شاہ صاحب اس کو بہت خوبصورت لہجے میں کہتے ہیں، بھی ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر عشق و محبت کی، پیار محبت کی داستان بڑی پرانی ہے۔ ہمارا ایمان ہے الا لا ایمانا لمن لا محبت لا۔ میرے امام نے حدیث لکھی، کوٹ کی حدیث، کہ آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ دیکھو محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے، محبت گمنام کو نامور کرتی ہے، محبت غریب کو امیر کرتی ہے، محبت جو ہے اللہ اکبر کسی کو بلند کرتی ہے، لیکن محبت کسی کو پست بھی کرتی ہے، محبت کسی کو مشہور کرتی ہے، محبت کسی کو گمنام کرتی ہے، محبت کسی کو زندگی دیتی ہے، محبت کسی کو موت عطا کرتی ہے، محبت کسی کو نیک نام کرتی ہے، محبت کسی کو بدنام کرتی ہے، محبت کسی کو فائدہ دیتی ہے، محبت کسی کو نقصان کرتی ہے، محبت کسی کام والے کو نکما کر دیتی ہے، محبت کسی نکمے کو کام کا بنا دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا۔ غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ غالب اپنے آپ کو کہتے میں کام کا آدمی تھا، لیکن عشق نے مجھے نکما کر دیا۔ لیکن اب آئیے سنیے، اللہ اکبر، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو گمنام کرتی ہے، کچھ محبت ایسی ہے جو بدنام کرتی ہے، کچھ محبت ایسی ہے جو موت سے ہمکنار کرتی ہے، کچھ محبتیں ایسی ہے جو نکما کرتی ہے، کچھ محبتیں ایسی ہے جو انسان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے، ایک پیار ایسا ہے جو گمنام نہیں کرتا بلکہ نیک نام کرتا ہے، ذلیل نہیں کرتا بلکہ عزت عطا کرتا ہے، پستی میں نہیں لے جاتا بلکہ بلندی عطا کرتا ہے۔ آخر وہ کون سا عشق ہے، وہ کون سی محبت ہے؟ اسی عشق کو ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی عشق کو ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، آج کل ہر فلم میں عشق کی بات ہو رہی ہے، ہر سیریل میں عشق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، جس عشق کی طرف لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں وہ عشق بدنام کرے گا، وہ عشق گمنام کرے گا، وہ عشق خودکشی کروائے گا، وہ عشق نکما کرے گا، وہ عشق تمہارے گھروں کو بھی بچوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آؤ، ایک عشق ایسا ہے جس نے غریبوں کو امیر کیا ہے، ایک عشق ایسا ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے، ایک عشق ایسا ہے اللہ اکبر جس نے بلال جیسے غلام کو اتنی عزت دی کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے۔
ایک عشق ایسا ہے جو کسی کو جنت میں چلواتا ہے، ایک عشق ایسا ہے اللہ اکبر جو انسان کو کامیاب لگاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ عشق کیا ہے؟ اسی عشق کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی عشق کو عشق رسول کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ عشق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی عشق کا دشمن ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو عشق کے بغیر ایمان بھی نہیں، کسی اور مولوی کی بات کرنا، ہمارے یہاں تو عشق کے بغیر ایمان بھی نہیں۔ جو جتنا بڑا عاشق وہ اتنا بڑا مومن، جو جتنا بڑا عاشق وہ اتنا بڑا مومن۔ ہمارے یہاں عشق کے بغیر ایمان نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں عشق کی وجہ سے، داڑھی بھی رکھتے ہیں عشق کی وجہ سے، ٹوپی بھی پہنتے ہیں عشق کی وجہ سے، صدقہ بھی دیتے ہیں عشق کی وجہ سے، جان رکھتے ہیں عشق کی وجہ سے، جان لٹاتے ہیں عشق کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں تو عشق ہی عشق ہے، عشق ہی عشق ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں، کہنے والے میرے امام نے کہا اے عشق تیرے سکتے چلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو حضور کا عشق انسان کو کتنا بلند کرتا ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ کسی کو کعبے کی چھت عطا کیا، لوگ عشق کی بات کرتے ہیں مولوی عشق کا مخالف ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم اس عشق کے مخالف نہیں ہیں جو عشق رسول ہے، جو سچا عشق ہے، جس کا مطالبہ قرآن کرے، جس کا مطالبہ حدیث کرے، جس کا مطالبہ مصطفیٰ جان رحمت کرے، جس کا مطالبہ اولیاء اللہ کرے۔ کون سا عشق؟ جو عشق کی طرف تم جا رہے ہو وہ خودکشی کروائے گا، وہ دھوکہ دلوائے گا، تمہاری پراپرٹی بچوائے گا، اور اگر چھپا لیا، توجہ کرنا، جس عشق کی طرف تم جا رہے ہو اگر چھپا لیا پاگل کرے گا، چھپا لیا کنویں میں خودکشی کروائے گا، چھپا لیا ٹرین کی پٹریوں پہ کٹوائے گا، چھپا لیا جیون دریاؤں کے اندر کودوائے گا۔ یہ ہے چھپانے کا جو تم جا رہے ہو۔ اور اگر بتا دیا عزت کے ساتھ گلی میں چل نہیں سکتے، عزت کے ساتھ منبر پہ بیٹھ نہیں سکتے، جس عشق کی طرف تم جا رہے ہو چھپایا تو نقصان، بتایا تو نقصان، اس سے عشق کر، اس سے عشق کر جس سے صدیق نے عشق کیا، جس سے فاروق نے عشق کیا، جس سے عثمان نے عشق کیا، جس سے علی نے عشق کیا، جس سے سیدہ فاطمہ نے عشق کیا، جس سے حسن مجتبی نے عشق کیا، جس سے حسین شہید کربلا نے عشق کیا۔ اس سے عشق کر جس سے عشق کرنے والے اللہ اکبر صرف مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق بھی جس سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا محبوب ہے اللہ اللہ۔ ان کا عشق اگر چھپا لے چھپانے والا، اگر اتنے ضبط کی طاقت ہے کہ عشق مصطفیٰ کو کوئی چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے،